معزز و محترم سامعین کرام، آج کے درس قرآن و حدیث کا موضوع ہے شیطانی واردات میں مومن کی حکمت عملی۔ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کی سوچ اور فکر کو ہر اعتبار سے تہو بالا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ شیطانی وار سے بچنے کے لیے مومن کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کس طرح وہ شیطانی وار سے بچ کر اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، رب کی رحمتوں سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ گرامی قدرات، شیطان صرف خدا کے مخلص بندوں پر ہی مسلط نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر ایک کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم انسان کی اس خوبی کا جائزہ لیں جس کی وجہ سے انسان شیطانی واردات سے بچ سکتا ہے، ان خوبیوں میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ ایمانی جذبات میں جتنی مضبوطی ہوگی، پختگی ہوگی، تو اللہ ایمان کی برکت سے انسان کو شیطان کے بہت سے برے اثرات سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ شیطان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایمان بنتا ہے، اور ایمان وہ لذت ہے جب دل میں بس جائے تو 313 بھی ہو تو 1000 سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شیطان پر اور اس کے اثرات پر قابو پانے کا دوسرا ذریعہ توکل ہے۔ جب انسان اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ، کیونکہ دل میں شیطان کے خیالات انسان کو احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں، انسان اس احساس کمتری سے نکلنے کے لیے جب توکل علی اللہ کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو پھر شیطان اور اس کے لشکر پر قابو پانے کے لیے اس کے لیے اسباب بھی اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر صرف توکل ہی نہیں، اللہ سے پناہ کی درخواست کرنا، اس لیے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور پھر انسان جب خدا کی یاد کو دل میں بساتا ہے تو شیطان کی مداخلت اور وسوسے سے انسان اس طرح محفوظ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یاد الہی اس طرح جاگزیں ہوتی ہے کہ کسی اور طرف اس کی توجہ بڑھتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے گرامی قدرات، اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان پر شیطان قابو نہیں پاتا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیابانوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، ایک نورانی بادل ظاہر ہوا، اس میں ایک نورانی سورج ظاہر ہوئی، اور اس میں سے آواز آئی، میں تیرا رب ہوں، تیری ساری نمازیں معاف کر دیں۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی، آپ نے سوچا کہ نماز تو ہمارے آقا کو بھی معاف نہیں تھی، یہ کیسے ہوا؟ فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، بادل پھٹا اور مکروہ صورت ظاہر ہوئی۔ ابلیس نے کہا، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے کہا، مردود میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ ابلیس نے کہا، اس حالت میں نے کئی غوثیت کے مقام پر فائز لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔
اس طرح شیطان واردات کرتا ہے۔ اور گرامی قدرات، جو اللہ کے بندے ہیں وہ کبھی بھی شیطانی نرغے میں نہیں آئیں گے۔ مخلصین اس درجے پر پہنچتے ہیں کہ شیطان پر قابو پا لیتے ہیں۔ اسی لیے گرامی قدرات، قرآن میں شیطان پر قابو پانے کا سب سے بنیادی ذریعہ ایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر شیطان مسلط نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے فرمایا مومن کی شان ہے وعلی ربہم یتوکلون، ابلیس اور شیطان جتنا مرضی اس کے حوصلے کو پست کرے، مومن اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والا ہے۔ اسی جب انسان اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتا ہے تو پھر شیطان پر کسی بھی طرح وہ اپنا قابو نہیں دیتا۔ لہذا انسان کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلقین کی، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، ان صورتوں میں بھی اسی بات کا ذکر ہوا۔ اس لیے گرامی حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ابلیس اور شیطان سے بچنے کے لیے مومن کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے شیاطین کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہے ابلیس، دوسرے ہیں سرکش شیاطین جو اس کے کارندے ہیں، اور تیسرا ہے کرین جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ 3 طرح کے شیطان ہیں۔ بعض لوگ اس مقام پہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آنے سے سارے ہی جنات اور شیاطین قید ہو گئے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نیک جنات جیسے ہم عبادت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ قید نہیں ہوئے۔ حدیث کے اندر مردۃ الشیاطین یا مردۃ الجن کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ سرکش جنات جو ہوتے ہیں وہ قید کیے جاتے ہیں، کیونکہ ابلیس نے اللہ رب العزت سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہوئی ہے۔ انذرنی الی یوم یبعثون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین، جاؤ ہم نے تمہیں اجازت دے دی، مہلت دے دی، سورہ اعراف میں ہے۔ تو گرامی قدرات، اب ابلیس کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا، جس نے تکبر کیا اور اللہ کے حکم کی بھی مخالفت کر دی، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا نکل جا، فخرج منہا فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے۔ اس کے بعد وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ لہذا ابلیس جو ہے وہ قید نہیں ہوتا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت بدر میں کفار کا لشکر پہنچا تو کافروں کے لشکر کی جہاں قیادت ابو جہل کر رہا ہے وہاں ابلیس انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور ان کو لے کر آگے بڑھا، وگرنہ لشکر کے بعد لوگوں کا خیال تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ گزر چکا ہے مال لے کر، تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے، واپس چلیں۔ اسی ابلیس نے آگے کہا نہیں، میں تم سب کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، میں آگے ہوتا ہوں، انسانی شکل میں تھا۔ اور جس وقت بدر میں پہنچے اور مسلمانوں نے صفیں باندھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں ہے، تو آسمان سے جب اترتے ہوئے فرشتے دیکھے، ابلیس کو تو نظر آ گئے، کسی اور کو نظر نہیں آئے، وہ بھاگا، دوڑنے لگا، اور لوگوں نے کہا تو کدھر جاتا ہے؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ جو غزوہ بدر ہے یہ کس مہینے میں ہوا؟
رمضان میں اگر ابلیس قید تھا تو پھر وہاں کدھر پہنچا؟ ابلیس قید نہیں ہوتا، وہ کافروں کے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے پہنچا ہوا ہے وہاں۔ تو اللہ رب العزت کی مدد آئی، فرشتے دیکھ کے وہ دوڑ گیا اور بھاگ گیا، اور پھر 70 کافر مارے گئے۔ اس طرح ابلیس اور شیطان اس کی کوشش مومن کو آگے بڑھاتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کروا کے پھر خود وہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو صدقات اکٹھے ہوئے اس پر مامور کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2311، اور یہ بھی رمضان شریف کا واقعہ ہے۔ جو زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی ہوئی اس کا ڈھیر لگ گیا مسجد نبوی میں، سرکار نے کہا ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرو۔ حفاظت کر رہے ہیں تو ایک بندہ آیا، وہ وہاں سے غلہ اٹھا کے بھاگنے لگا، آپ نے پکڑ لیا۔ کون ہو؟ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میرے بچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، مجھے بڑی ضرورت تھی۔ آپ کو رحم آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح جب سرکار کے پیچھے نماز پڑھی، آقا علیہ السلام نے نماز کے بعد ملتے ہی ابو ہریرہ سے کہا بتاؤ تیرے رات والے چور کا کیا حال ہے؟ ہمارے آقا جانتے تھے، حالانکہ رات کی تاریکی میں مسجد میں یا ابو ہریرہ ہے یا وہ بندہ ہے۔ عرض کیا پیارے آقا وہ غلہ لے کے جا رہا تھا، میں نے پکڑا، اس نے اپنے بچوں کا واسطہ دیا، مجھے رحم آ گیا، میں چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگلی رات میں پھر انتظار میں رہا، جیسے میری آنکھ لگی وہ آ گیا، غلہ چوری کرنے لگا، میں نے پکڑ لیا، پھر اسے منت سماجت کی، ترلے منتیں کی، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر سرکار نے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، تیرے رات والے چور کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا پیارے آقا اس نے بچوں کا واسطہ دیا، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے تیسری رات اب میں پوری آنکھیں کھلا ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھتے ہیں کب آتا ہے۔ کہتے جیسے میری آنکھ لگی پھر آ گیا، اب میں نے پکڑا، میں نے کہا اب تو تمہیں سرکار کی بارگاہ میں صبح پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں تمہیں فائدہ بڑا ہو، نیکیاں بڑی ملیں گی۔ اور صحابہ ایک ایک نیکی کی تلاش کے اندر ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے بتا۔ اس نے کہا جب تو رات کو بستر پر آئے تو آیت الکرسی پڑھ لے، تو ایک فرشتہ تیری حفاظت میں کھڑا ہوگا اور شیطان تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ اس نے وعدہ تھا، ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پوچھا ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا حال ہے؟ عرض کیا پیارے آقا وہ یہ بات کہہ کے گیا ہے۔ فرمایا تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا۔ جانتے ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ فرمایا نہیں اللہ اس کا رسول جانے۔ فرمایا وہ ابلیس اور شیطان تھا جو 3 راہ سے تیرے پاس آ رہا تھا۔ تو یہ واقعہ بھی کس مہینے میں ہوا ہے جی؟ رمضان میں۔ یعنی ابلیس آزاد ہے، رمضان میں واقعہ ہوا۔ اور اسی طرح یہ روایت بھی صحیح مسلم اور بخاری میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں 2039 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، تو سرکار کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی بات سرکار سے کرنی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دروازے پہ آ گئے۔ حضرت صفیہ نے کوئی گھر کی بات ان سے کرنی تھی، سرکار کی زوجہ سے انہوں نے بات کی۔ جیسے وہ بات کر کے جانے لگی، رات کا وقت تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے، تو ایک انصاری صحابی پر سرکار کی نظر پڑی۔ سرکار نے فوراً ان کو بلایا، ادھر آؤ۔ عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ جو ان سے میں بات کر رہا تھا یہ میری بیوی ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي
من ابن آدم مجرى الدم او کما قال، فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اور ایک روایت میں ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، خون کی طرح رگوں میں دوڑتا ہے. وہ بندے کو کسی بھی وسوسے میں مبتلا کر سکتا ہے. فرمایا اگرچہ تم یہ سوچ نہیں سکتے لیکن شیطان تمہارے ذہن میں ڈال سکتا ہے. یہ واقعہ بھی کس مہینے کا جی؟ رمضان کا. سرکار اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں نا مسجد میں. ٹھیک ہے جی. تو پتہ چلا کہ جو سرکش شیطان ہوتے ہیں، کارندے، ان کو قید کیا جاتا ہے اور باقی کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں اور انسان کو کسی نہ کسی طرح گمراہی کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گرامی قدرات، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ شیطانی واردات اور وسوسوں سے کیسے بچا جائے، مومن کی حکمت عملی کیا ہے. تو سب سے پہلے تو بندہ پرہیزگاری اپنے دل میں پیدا کرے. انسان کی روح اور اس کی فکر جتنی پاک ہوگی، شیطان اس کی روح پہ اثر نہیں کر سکتا. اور یہ لذت ملتی ہے ایمان سے اور تقوی سے، تقوی پرہیزگاری سے. اور اگر انسان نفسانی خواہشات، شہوت میں، غصہ میں، حسد میں، انتقام میں بھٹکتا رہے، جیسے ہی شیطان کو موقع ملتا ہے وہ اس نفسانی خواہشات میں مزید اپنی طرف سے شامل کر کے انسان کو بھڑکا دیتا ہے. اور انسان انتقام لیتے لیتے بہت آگے تک نکل جاتا ہے، واپسی کی راہ نہیں بچتی. اس لیے گرامی قدرات، انسان کو ایک تو ان چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے دور رکھے، تو شیطانی اثرات سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے کا انسان کے پاس جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی کے لیے اپنے من میں پیدا ہونے والی نیگیٹو فورسز پہ نظر رکھے، نفسانی خواہشات پہ نظر رکھے. جب انسان اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پاتا ہے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اکبر قرار دیا. جہاد اکبر. لہذا بعض مقام پر انسان کے ذہن میں ایک گناہ کے بعد شیطان یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا، تیری کدھر معافی ہے، وہ ایک اور گناہ کروا دیتا ہے. بندے کو نا امید کر دیتا ہے اللہ سے. بندہ نا امیدی میں 1 2 3 گناہ پہ گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر واپسی کا راستہ ہی نہیں رہتا. گرامی قدرات، اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے تو پروردگار اس کی بدولت انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اور پھر یاد رکھیے، کچھ انسان ہیں جو شیطانی راہوں پہ چلنے والے ہیں، ان کے افعال اعمال وہ سارے کے سارے شیطان کی طرح ہی ہیں. قرآن پاک میں بھی ذکر ہوا ہے اس کا کہ جو شیطان ہے من الانس والجن، انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں. اس لیے جب انسان ایمان کی دولت کو دل میں بساتا ہے، اللہ سب سے پہلے اسے فراست دیتا ہے. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لہذا جب انسان اپنے دل میں لذت ایمان کو سجا کر اللہ کی خوشنودی اور رضا کو چاہتا ہے تو پھر پروردگار اسے یہ سارے کے سارے برے اثرات سے محفوظ فرما دیتا ہے. اس لیے کہا اگر رات کو سوتے ہوئے برا خواب آئے، فوراً اٹھے، بائیں طرف تھوک کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیں، گویا کہ آپ نے شیطان کے سر پہ تھوک دیا. انسان کی بصیرت اسے اسی وجہ سے گناہوں سے روک دیتی ہے جب وہ شیطانی اثرات سے اعراض کر کے اپنی توجہ اللہ کی طرف لگا دیتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے خاص بندوں پر تو مسلط نہیں ہوگا
الا من اتبعک من الغاوین، مگر وہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے۔ اللہ فرماتا جو تیری پیروی کریں گے شیطان اور ان کے سارے ساتھیوں کو اٹھا کے ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ لہذا انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے ان تمام معاملات سے بچنے کی، شیطانی اثرات سے بچنے کی، جس کی وجہ سے اس کی سوچ، اس کی فکر آلودہ ہو جائے۔ شیطان انسان کی تنہائی میں اس سے گناہ کروانے کے لیے اس کے ذہن میں، اس کی فکر اور سوچ میں طرح طرح کی باتیں ڈالتا ہے۔ اس لیے غیر محرم سے تنہائی میں منع کر دیا۔ فرمایا اگر تم غیر محرم کے ساتھ ہوگے تنہائی میں تو تیسرا شیطان ہوگا، وہ تمہیں لازمی گناہ کے اندر مبتلا کرے گا۔ اسلام تو وہ سوچ بھی پیدا ہونے کی اجازت نہیں دیتا جو گناہ کی طرف کسی کو لے جائے۔ اسی لیے شیطانی اثرات سے محفوظ ہونے کے لیے تحفظ جیسے ہمیں تحفہ ملا۔ اور جو سرکش جنات ہیں وہ انسان کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی طرح انسان کو طرح طرح کی بیماریوں میں اور طرح طرح کی سوچ میں، جو کہ انسان کو روح کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، بیمار کر دیتی ہیں، اس میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ جب انسان کی آنکھیں پاک نہیں ہیں، اس کی سوچ پاک نہیں ہے، اس کا تصورات پاک نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے کیسے حاصل ہو؟ رحمت الہی کے حصول کے لیے اللہ رب العزت کی عظمتوں کو دل میں بسانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، آج کے اس درس قرآن کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ شیطان کے اثرات سے مومن کس حکمت عملی سے بچ سکتا ہے، اس کے جاننے کے لیے تفصیلی طور پر آپ تلبیس ابلیس پڑھیں علامہ جوزی کی۔ علامہ جوزی نے تلبیس ابلیس کے اندر شیطانی واردات کے طریقے لکھے۔ شیطان انسان کو خود پسندی میں ڈالتا ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں دکھنے میں اچھا لگوں، لوگ میری تعریف کریں، وہ سیلفیاں بنا رہا ہے اپنی۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی سیلفی بنا رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے آئیں تو ادب سے حاضر ہوں، جنید و بایزید آئیں تو سانس اونچا نہیں لیتے کہ کہیں اونچا سانس لے لیں تو بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہو جائے، اور مسلمان وہاں کھڑا ہو کے سیلفی بنا رہے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، سیلفیاں بن گئی، خود نمائی۔ شیطان اس طرح بندے کو گمراہ کرتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، میرے فالوور بڑھے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاکاری کو اس امت کے اندر شرک اکبر کہا۔ ریاکاری، دکھلاوا، یہ بھی انسان کو آہستہ آہستہ بہت دور تک لے جاتا ہے۔ اور شیطان کے جتنے معاملات ہیں اس میں ایک کام یہ بھی ہے، وہ بندے کو ریاکاری میں ڈالتا ہے، دکھلاوے کے کاموں میں، اور ریاکاری کے کاموں کی وجہ سے انسان آہستہ آہستہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر گرامی حضرات، شیطان کے گمراہ کرنے کے جو بہت سے طریقے ہیں، وہ انسان کی نظروں میں برائی کو بھی اچھا کر دیتا ہے۔ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ مابین اختلاف پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے بناتا ہے۔ جیسے کہ سمجھانے کے لیے حکایت ہے کہ ایک دودھ بیچنے والے کا کڑایا تھا، وہ حلوائی بھی تھا، تو شیطان نے ایک شیرے کو ایسے انگلی لگائی اور دیوار پہ لگا دی۔ اب اس کے بعد اس شیرے پر ایک مکھی بیٹھی، مکھی کو دیکھ کے دوڑ کر چھپکلی آئی، چھپکلی کو دیکھ کے ایک بلی تھی، اس نے جمپ لگائی۔ جیسی جمپ لگائی، ایک بندہ اپنے ہاتھ میں اپنا کتا لے کے جا رہا تھا، اس کتے نے بلی پہ چھلانگ لگا دی اور وہ آ کے اس کے کڑائے میں۔ اس نے دیکھا نہ آؤ نہ تاؤ، جو کتے کا مالک تھا اس کو پکڑ کے مارا، اس نے اس کو لڑائی شروع۔ شیطان نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف شیرے کی ایسی انگلی لگائی تھی۔ یعنی کس طرح بھٹکتے بھٹکتے انسان کو وہ دور تک لے جاتا ہے۔ یہ حکایت سمجھانے کے لیے ہے۔ آج بھی
آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انتقام ہے. میں نے گجرانوالہ کا واقعہ بتایا کہ بائک پہ بندہ جا رہا تھا, ہلکی سی ہٹ ہوئی ہے, اس نے اتر کے ایک تھپڑ, اس نے اس کو گالی دی, لڑائی شروع. رات کو وہ گھر سے ڈالا بھر کے لے کے گیا, ان کے 3 بندے مار دیے. انہوں نے اپنے بندے دفنائے, اگلے دن ان کے 4 بندے مار دیے. یعنی کیا ہے, انسان انتقام کی آگ میں آگے بڑھتا ہے. تو یہ شیطان ہے جو اس کے دل کے اندر بھڑکاتا ہے کہ تو کسی نہ کسی طرح اس سے انتقام لے. گرامی حضرات, آج کی اس گفتگو کا بنیادی نقطہ یہ ہے, اگر ہم شیطانی حربوں سے بچنا چاہتے ہیں, شیطانی واردات سے بچنا چاہتے ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کی حفاظت کرنی ہے, سوچ کی بھی حفاظت کرنی ہے. شیطان تو خون میں رگوں کی طرح دوڑتا ہے, وہ بندے کے برے وسوسے اور خیالات سے اس کو گناہوں کی طرف لاتا ہے. تو وہ برے وسوسے دل میں پیدا ہی کیوں ہوں, اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے مؤثر ترین ذریعہ نیک لوگوں کی صحبت ہے, قرآن حکیم کی تلاوت ہے, اللہ کے پاک بندوں کا ذکر ہے. صالحین کے ذکر کی برکت سے اللہ باطن کو پاک کر دیتا ہے. لہذا بڑے بڑے بزرگ اولیاء وہ اپنی خواہشات نفسانی پر قابو پا کر اللہ کی بارگاہ کا قرب اسی لیے اختیار کرتے ہیں کہ شیطان پھر ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا, کیونکہ وہ خواہش نفسانی کو کبھی پورا کرتے ہی نہیں ہیں. اور اس سے بچنے کا یہ بھی طریقہ ہے, انسان سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرے اور دن رات صبح و شام اپنے اوپر دم کرے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ پروردگار اسے شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے. گرامی حضرات, آج چونکہ یوم بدر ہے, 17 رمضان مبارک ہے, آج عصر کے بعد بھی آپ کی مسجد میں انشاءاللہ محفل پاک ہوگی. آپ احباب اس میں بھی شرکت فرمائیں. آج کی ہماری گفتگو ہم نے اس کو مختصر رکھا. آپ کے سوالات اگر کوئی ہیں اس حوالے سے یا کوئی بھی پوچھیے, اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. اور آج کے دن سب لوگ قرآن کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار, اور اصحاب بدر کے توسل سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں. یوں سمجھیں کہ آپ بھی آج بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور کفر سے ہم نبرد آزما ہونے کے لیے کھڑے ہیں. تو دیکھیں جب آپ اصحاب بدر کے توسل سے مانگتے ہیں, اللہ پھر آپ کو عطا بھی فرماتا ہے. کوئی سوال ہے تو پوچھیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین